بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل احادیث مبارکہ کی سب سے مستند ترین کتاب بخاری، جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، اس سے اخذ شدہ احادیث کے بارے میں انشاءاللہ مفید معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ نہ صرف جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو نہ صرف آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو اس مقدس کتاب میں موجود ہیں ان کو جاننے کا موقع ملے گا، بلکہ ان کا ترجمہ اور پھر ان احادیث کریمہ میں یا اس جو کلام نبوی ہے، اس کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام بھی انشاءاللہ ہم احسن طریقے سے، آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ عموماً میرا طریقہ کار رہا ہے کہ صرف معلومات فراہم کرنا، براہ راست معلومات فراہم کرنا اور عوام الناس کو اس کے نتائج خود مرتب کرنے کا مکلف بنانا، یہ تھوڑا سا خطرناک اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ احادیث کریمہ ذکر کریں یا آیات کریمہ ذکر کریں اور اس کے نتائج کو عوام الناس کے فہم پر چھوڑ دیں تو یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنے فکر اور اپنے طبیعت کے تقاضے کے مطابق بسا اوقات نتائج اخذ کرتا ہے، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں یا جس مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے ان احادیث کو جمع کیا، ہم اس مقصد سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ احادیث کریمہ جو ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ذکر کی گئی تھیں وہ خود ہماری گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس میں کوتاہی یقینی سی بات ہے کہ احادیث کریمہ کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس سے غلط طریقے سے اکتساب فیض کی ہیں۔ جیسے کھانا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیں، ٹھونس لیں پیٹ کے اندر اور بد ہضمی ہو جائے تو اس میں کھانے کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ کھانے والے کے انداز اور پھر معدے کا قصور ہے کہ اس نے اس کو ہضم کیوں نہیں کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام بہترین معلومات فراہم کرے گا اور آپ کو پتہ چلے گا، یعنی آپ کا تعلق انشاءاللہ براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اور صحیح بخاری سے اس انداز سے ہو جائے گا کہ آپ آج تک شاید اس کا صرف نام سنتے رہے ہوں گے کہ جی بخاری ہے بخاری ہے، اور بعض لوگوں کو تو اس کا نام سن کے ہی بخار چڑھ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ براہ راست اس سے متعلق ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں موجود احادیث کریمہ کس طریقے سے ہمیں ہدایت فراہم کرتی ہیں۔ میں نے پچھلے کچھ پروگرام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس احسان کا حق ادا کرنے کے قصد و ارادے سے کیے تھے کہ آپ کا یہ بہت بڑا امت پر احسان رہا کہ آپ نے صحیح احادیث کریمہ کا ایک مجموعہ ہمیں دیا اور قیامت تک انشاءاللہ اس سے فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی معرفت ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہوئی، تو یقینی سی بات ہے جو اس کا وسیلہ و ذریعہ بنا وہ بہت ہی بڑا ہمارا محسن ہے، ورنہ ہمیں پتہ نہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کون کون سی صحت کے مقام پر، صحت کے درجے پر فائز ہیں۔ ہم ضعیف اور جھوٹی حدیثوں سے بھی اکتساب کر لیتے، اب کم از کم فرق تو ہے کہ صحیح ایک ایسی کتاب لکھ دی گئی ہے کہ جس سے ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس عظیم ہستی کے احسان کا یقینی سی بات ہے کہ ہم اس کے شکرانے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک کوشش کی کہ آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو اول 4 پروگرام لگاتار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیے گئے۔ آج انشاءاللہ میں بخاری کے بارے میں ایک انٹروڈکشن عرض کروں گا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس میں کس قسم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اس کی وجہ تالیف کیا ہے۔ تالیف مینز مرکب کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا، تو کیوں جمع کیا گیا اور کیا اس کے پیچھے ایک عظیم سوچ کار فرما تھی۔ پھر بخاری کے اندر کس قسم کی حدیثیں لائی گئی ہیں، کس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا اس پر کلام ہو جائے تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کا پہلے ہی بخاری پر اعتماد بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم یہ سن لیتے ہیں، اس بات کو بدلائل سمجھ لیتے ہیں کہ ایک چیز بہت ہی محتاط طریقے سے جمع کی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت بھی پا چکا ہے، مقام قبولیت پا چکا ہے، تو پھر ہمارا اعتماد اس پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر ہم بہت ہی توجہ کے ساتھ اس چیز سے اور مکمل اعتماد کے ساتھ اکتساب فیض کرتے ہیں، اور ایسی چیز سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ روحانی اور علمی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا آج بخاری کے بارے میں تھوڑا سا میں چند باتیں عرض کروں گا کہ اس کی سب سے پہلے تو سبب تالیف کہ اس کو کیوں جمع کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اس طرف مائل کیا کہ اس کتاب کو مرتب کیا جائے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کی وجوہات لکھی ہیں، جس میں ایک معقول اور سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حافظے انتہائی قوی تھے، اور پھر ان کا فہم بہت زبردست تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے وہ فوراً اس کو سنتے اور ان کے ذہنوں میں اس کی اصل حقیقت بیٹھتی چلی جاتی، دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ پھر بھی اگر کسی مقام پر وہ کچھ کمی یا کجی محسوس کرتے اپنے سمجھنے کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر لیا کرتے تھے۔ تو دور صحابہ میں بھی اگرچہ حدیثیں جمع کرنا لوگ شروع ہو گئے تھے، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قید العلم بالکتابہ، قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر مقید کر لو۔ تو یقینی سی بات ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سرکار نے خطاب فرمایا، تو اس لیے صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ہر بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیا کرتے تھے اور ہر حالت میں۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جمالی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے، کبھی جلالی کیفیت طاری ہوتی ہے، تم ہر بات مت لکھ لیا کرو۔ کہنے والے کا مشورہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کیفیت میں ہوں کہ جس کیفیت میں انسان بسا اوقات اپنے کلام میں اتنی احتیاط نہیں کر پاتا، تو تم اس کو لکھو گے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر محتاط سا کلام کچھ لکھ لیا جائے جو اگرچہ شرعی لحاظ سے قابل گرفت نہیں ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا ویسا خیال کسی کے دل میں آ جائے، یا کوئی اور دوسرے لوگ ہی اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کئی حکمتیں پیچھے ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ذرا خیال کیا کرو۔ تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بات آپ کی لکھ لیتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی جلال میں بھی ہوتے ہیں تو کیا اس وقت بھی لکھ لیا کروں؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس وقت بھی لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اگر میں حالت غضب میں بھی ہوتا ہوں تو خدا کی قسم سوائے حق کے میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات آپ کے تابع ہیں۔ وہ کیفیات ایسی نہیں تھیں کہ آپ کی عقل پہ غالب آ کر وہ کام کروا دیں کہ جس سے انسان بعد میں شرمندہ ہو، نادم ہو اور اسے معذرت کرنی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ کے غلام بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، علماء فقہاء ہیں، ہزاروں ایسے ہیں کہ جو مطلب بہت ہی محتاط کلام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تو صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اور اس کے بعد تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی لوگ چیزیں جمع کرتے رہے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو احادیث جمع کی وہ بہت ہی مختصر سی تھیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی باقاعدہ ایک تحریر شدہ مجموعہ حدیث تھا جس کو لا کے انہوں نے دکھایا کہ میرے پاس حدیث جمع ہیں، لیکن باقاعدہ ان حدیثوں کے موضوعات قائم کرنا اور تمام تر حدیثیں اس میں نہیں تھی، اخلی سی بات ہے کبھی سنی کوئی بات لکھ لی۔ پھر تبع تابعین اور تبع تابعین نے جو حدیثیں جمع کی ان میں اس بات کا لحاظ خاص طور پہ اہتمام نہ کیا گیا کہ صرف وہی حدیثیں لی جائیں جس کے راوی ہر لحاظ سے تنقید سے محفوظ ہوں، یعنی سب کے سب نیک، پرہیزگار، متقی، باشرع، عادل، زبردست قوت حافظہ رکھنے والے، ان کی طرف کسی برائی کی نسبت نہ ہو، ان کے متعلق کوئی اسکینڈل نہ بنا ہو، اور اسی طرح وہ بے مروتی والا کوئی کام نہ کرتے ہوں، یعنی ایسا کام جو مروت کے خلاف ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روڈ پہ کھڑے ہو کر کھا رہا ہے یہ بھی مروت کے خلاف ہے،
اسی طرح کسی شارع عام پر کہ سائیڈ میں بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ بھی مروت کے خلاف ہے۔ تو ایسی حدیثیں کہ جن کے بیان کرنے والے ان تمام چیزوں میں انتہائی محتاط ہوں، اس قسم کی کسی نے اہتمام نہیں کیا تھا، لہٰذا کتب کے ذخائر پہلے بھی موجود تھے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب الآثار ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف کیا ہے اور امام اعظم سے اکثر حدیثیں لی ہیں۔ اس طرح مسند امام اعظم بھی منسوب کی جاتی ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معطا امام مالک باروایت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی معروف کتاب رہی۔ جامع سفیان ثوری تھی، مصنف ابن ابی شیبہ تھی، مصنف عبد الرزاق، اور مسند امام احمد بن حنبل بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں نہ صرف مطلب یہ لوگوں کے درمیان ان کے نسخے آ چکے تھے، بلکہ یہ شہرت حاصل کر چکی تھی، لیکن وجہ وہی مسئلہ وہی تھا کہ ان میں جن حدیثوں کو جمع کیا گیا تھا ان کے جمع کرنے میں از حد یا حد درجہ احتیاط سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ نے ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث کی کتابوں کا ایسا مجموعہ تیار کیا جائے کہ جس میں صرف اور صرف وہ حدیثیں ہوں جو صحیح ہوں، یعنی اس میں مطلب کوئی ان حدیثوں کے بیان کرنے والے لوگوں میں کوئی بھی سقم، کوئی بھی کمی نہ ہو، تاکہ وہ احادیث کریمہ کا مجموعہ اعتماد کے ساتھ لوگوں تک پہنچے اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کریں، اور قرآن عظیم کے بعد وہ کتاب ایک مستند ذخیرہ بن کر عوام کے سامنے پہنچے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور انہوں نے باقاعدہ پھر امام بخاری سے کہا بھی کہ کاش تم اس سلسلے میں کچھ کام کرو۔ یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی متصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں اور بالکل اس طرح پنکھا چل رہے ہیں جیسے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں، کسی کے پاس آ رہی ہوں تو اس کو مکھی کو اڑاتے ہیں، اس طرح آپ پنکھا چل رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو معبرین نے بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جو لوگوں نے باتیں اس میں ڈال دی ہیں، یعنی جھوٹی حدیثیں، ان سب کو علیحدہ کریں گے اور صحیح حدیثوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ بھی ایک آپ کو اشارہ مل گیا، تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کتاب کی جمع کی طرف توجہ فرمائی۔ تو یہ تو ایک مطلب سبب تالیف بنا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی سوچ کے ساتھ کہ چلو صحیح حدیثیں جمع کر لیتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ ہی آپ نے کام کیا ہو، بلکہ آپ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ آپ جب احادیث کریمہ کو جمع فرماتے ہیں تو ان سے باقاعدہ مسائل کا، احکام کا استنباط بھی کرتے ہیں۔ حدیثوں کے جو آپ نے عنوانات قائم کی ہیں، یاد رکھیں اس کو ترجمہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے تراجم، یعنی اس کو تراجم سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک مین ٹاپک ہوتا ہے، اس کے تحت پھر حدیث لے کر آتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان تراجم کے اندر ہی جو آپ نے اس نیچے آنے والی حدیث سے استدلال کیا ہوتا ہے، اس سے جو حکم اخذ کیا ہوتا ہے، اس کو عموماً تراجم کے طور پہ اوپر ذکر کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی حدیثیں لے کر آتے ہیں، مطلب حدیثیں لے کر آئیں اور اس سے آپ نے احکام کا استنباط بھی کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنا ہی آپ کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان حدیثوں سے استدلال بھی کیا جائے، اس سے احکام نکال کر لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ چنانچہ پھر آپ نے اس کتاب کی تالیف کا کام شروع کیا اور اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام بڑا طویل رکھا ہے، ہم صرف صحیح بخاری کہتے ہیں اور اسی سے یہ کتاب معروف ہوئی۔ ویسے آپ نے اس کا نام رکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اتنا لمبا نام تھا لیکن یہ بخاری کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ محدثین کی اصطلاح میں جامع جب کہتے ہیں، جیسے جامع صحیح بخاری، جامع ترمذی کہا جاتا ہے، تو اس جامع لفظ سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ جامع حدیث اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مخصوص ٹاپکس کے تحت حدیثوں کو جمع کیا جائے، جو یہ ہیں۔ نمبر 1 سیر، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، آپ کی عادات اطوار کو ذکر کیا جائے۔ نمبر 2 تفسیر،
نمبر 3 آداب، نمبر 4 عقائد، نمبر 5 فتن، جو فتنے ہیں ان کی جو نبی کریم نے خبر دی اس سے متعلق حدیثیں، پھر نمبر 8 احکام، اور پھر اشرات اور مناقب، یعنی سیر 1، تفسیر 2، آداب 3، عقائد 4، فتن 5، احکام 6، اشرات مانے یہ شرط، اشرات میں نشانیاں، یعنی قیامت کی جس میں نشانیاں بھی ذکر کی گئی ہوں، ایسی حدیثیں ذکر کی گئی ہوں جو قیامت کی نشانیوں پر مشتمل ہو، اور اس کے بعد مناقب، یعنی کسی کے لیے تعریفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہے تو وہ حدیثیں بھی اس میں جمع کر دی جائیں۔ 8 عنوانات ہو گئے، نمبر 1 سیر، نمبر 2 تفسیر، نمبر 3 آداب، نمبر 4 عقائد، نمبر 5 فتن، نمبر 6 احکام، نمبر 7 شرائط، اور نمبر 8 اشرات، اور نمبر 8 مناقب۔ یہ تو ہے جامع جو کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا لفظ صحیح آیا۔ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس مجموع میں تمام حدیثیں صحیح جمع کی گئی ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح وہ کتاب ہوتی ہے جو صحت کے اعتبار سے اس میں جن احادیث کریمہ کا جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہوتا ہے اس کے سارے راوی بہت ہی قوی ہوتے ہیں۔ اور المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے آپ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عادات، اطوار اور آپ کے جو افعال و اعمال رہے ہیں ان کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے، اس لیے یہ پورا اس کا نام بن گیا الجامع صحیح مسند مختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعے میں بڑے ہی اہتمام کیا، یعنی اس کتاب کے اندر جتنی بھی حدیثیں جمع کی اس مجموعے کو مرکب کرنے میں بہت اہتمام سے اور ادب سے کام لیا۔ چنانچہ حدث ساری میں یہ لکھا ہے، اور فتح الباری جو امام جو صحیح بخاری کی بڑی مستند شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس صحیح میں 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے حدیثوں کو لے کر آئے ہیں، یعنی 6 لاکھ حدیثوں کے مجموعے میں سے آپ نے حدیثوں کا انتخاب کیا۔ پہلے آپ جو بھی حدیث آپ اس کتاب میں لکھتے اس کو ذکر کرنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک مراقبے کا طریقہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، اور وہاں سے جب اس حدیث کے صحیح ہونے کا اشارہ ملتا تھا تو پھر آپ اس حدیث کو درج کرتے تھے، جیسے کہ ابھی میں اشیاۃ اللمعات کے حوالے سے عرض بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس حدیث کو اپنی اس صحیح میں درج کر لیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو 16 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ میں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث شامل کی ہیں، اور جن صحیح احادیث کو طوالت کی وجہ سے ترک کر دیا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ آپ نے نکالی ہیں۔ اب بخاری میں کتنی حدیثیں وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کتنی حدیثیں ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ایک دفعہ ایک حدیث کو لکھ دیا ہے تو دوبارہ اس کو لے کر نہیں آئے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا جیسے ایک حدیث ہے مثال کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی، پھر آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد صحابہ کرام کو کوئی نصیحت کی، تو آپ اس ایک حدیث کو 4 مقام پر لے کر آئیں گے۔ قضاء حاجت کا بیان آئے گا اس میں بھی یہ لکھیں گے، پھر وضو کا تذکرہ آئے گا تو اس میں بھی حدیث ڈال دی، پھر جب نماز پڑھانے نماز کے مسائل آئے کتاب الصلاۃ اس میں بھی ڈال دی، اور جب واضح و نصیحت والی حدیثیں لانا چاہیں تو اس میں بھی ڈال دیں۔ یوں ایسا ہوا کہ بخاری کے اندر ایک ایک حدیث کئی مقام پر ذکر کی گئی ہے، جس کو متکرر ذکر کرنا کہتے ہیں، یا اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں تکرار ہے۔ تکرار کا مطلب ایک حدیث کو کئی مرتبہ مختلف عنوانات کے تحت ذکر کرنا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر کئی چیزوں پر کلام ہوتا ہے، بسا اوقات راوی کرتا ہے، تو جتنی بھی حدیثیں ایک حدیث کے اندر اکثر ایسے ہی ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا کہ حدیث کس چیز کے بارے میں ہے، اس کے جب بھی عنوانات آئے، ٹاپکس آئے، تو اس حدیث کو ہر جگہ ذکر کر دیا۔ اس اعتبار سے حدیثوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن تکرر کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام اس بارے میں جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ